إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى في مقام آخر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमारी गुफ्तगू कुरान करीम की अजीम शख्सियात वो मर्दान हक़ जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाज़िल किया है, उनकी सीरत, उनका तारुफ़ आपके गोशगुज़ार चल रहा है। आज आपके सामने कोशिश करूँगा कि दो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बात की जा सके। उनमें से एक सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इनका सिलसिला नसब अम्मार बिन यासिर बिन आमिर बिन मालिक अल-अंसी है। इनके वालिद का नाम यासिर था और वालिदा का नाम सुमैया था। और ये ख़ानदान शुरू से ही
مسلمان تھے، یعنی سابقون الاولون کے اندر یہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ ان کے والد وہ یمن سے مکہ کے پاس مکہ کی طرف آئے تھے۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں عمار بن یاسر کے والد یاسر بن عامر اور ان کے بھائی حارث اور مالک یمن سے مکہ آئے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو چکا تھا، ان کو تلاش کرنے کے لیے بھائی تو ان کے واپس چلے گئے، لیکن جو یاسر تھے وہ مکہ کے اندر ہی قیام پذیر رہے، اور پھر انہوں نے ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان سے انہوں نے وہ کیا نام ہے تعلقات رکھ لیے اور ان کے حلیف بن گئے۔ ابو حذیفہ کی ایک لونڈی تھی جو کہ سمیہ جن کا نام ہے، انہوں نے اپنی لونڈی کا نکاح سیدنا عمار بن یاسر کے والد یاسر کے ساتھ انہوں نے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد بھی عطا کی عمار۔ تو پھر بعد میں ابو حذیفہ نے جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا اور عمار کو بھی آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ابو حذیفہ فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے اسلام کا بول بالا مکہ کے اندر شروع کیا، اس وقت جب ان کو دعوت پہنچی تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کے دونوں والدین بھی، یعنی یاسر بھی اور سمیہ بھی، اور ان کے بھائی عبداللہ۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی یہ بات بتلا چکا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے اندر مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ جن افراد کے اوپر زیادہ تشدد کیا گیا ہے ان کے اندر یہ آل یاسر، یعنی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں اور خود اور پھر ان کی والدہ، یہ پورا خاندان اس کے اندر شامل ہے، اور یہ ان 7 خوش نصیب افراد میں سے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار سب سے پہلے کیا تھا۔ ان کے واقعات اگر آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کس طرح ان کے اوپر سختیاں کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو ان کی والدہ ہیں ان کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں ان کو دوڑا دیا، دونوں ٹانگیں باندھی ہوئی تھی، اور اس طرح ان کو چیرا گیا اور پھر یہاں پر نیزہ مار کر ان کو شہید بھی کر دیا۔ اور یہ سب سے پہلی خاتون ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو اسلام کے لیے شہید ہوئی تھی۔ پھر ان کے والد بھی اسی طرح کی اذیتوں کے اندر وہ بھی شہید ہوئے، اور رسول مکرم علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ان کو خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ صبر کرو، آل یاسر تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو بخش دے۔ بہرحال ان کے اوپر اسی طرح معاملات چلتے رہے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا نہیں سکے، کیونکہ ان کے کوئی ظاہر غلام تھے یہ، اور غلام سے آزاد ہوئے تھے، ان کا یہ اپنا قبیلہ بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، تو ان کا کوئی یعنی کہ محافظ نہیں تھا کہ جو ان کا تحفظ کر سکے۔ تو وہ کفار ان کے اوپر اسی طرح تشدد کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے دوسری مرتبہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ان کے لیے راستہ ہموار کیا، اور دوسری ہجرت حبشہ کے اندر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی جانب چلے گئے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد جب ایک افواہ اڑی تھی، پیچھے بھی اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ قریش کے لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام پر اسلام لے کر آ گئے ہیں، تو بہت سے مسلمان اس خوشی میں واپس مکہ آ گئے تھے کہ اب جس وجہ سے ہم وہاں سے نکلے تھے اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے، کیونکہ قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہرحال جب آئے تو پتہ لگا یہ تو ایک افواہ تھی، اور مسلمانوں کو واپس لانے کی انہوں نے ایک چال چلی تھی۔ اب اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے
ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جانب انہوں نے ہجرت کر لی۔ جب مدینہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر رہتے تھے، روزانہ مدینہ کے باہر آ کر آپ کا انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، پھر وہ جو اشعار بھی آپ نے سن رکھے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، تو یہ وہ بچیاں ان اشعار کو گا رہی تھی، کیوں کہ ان کو خوشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد جو مواخات قائم کی، اس کے اندر ان کی جو بھائی چارگی آپ نے قائم کی تھی وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی مواخات کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بھی شامل رہے، اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک اینٹ اٹھایا کرتے تھے، تو یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹیں اٹھا کر وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے، اور جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، جنگ احزاب کے اندر بھی، جنگ خندق ہو گئی، پھر اسی طرح کیا نام ہے بیعت رضوان کے اندر، تمام یعنی جو جنگیں تھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ان کے اندر شامل رہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق کچھ فضائل بیان کیے، ویسے تو کئی احادیث کے اندر موجود ہیں، کچھ اس کے اندر ضعیف بھی ہیں، چند میں صرف صحیح احادیث کی طرف، وہ بھی احادیث میں سے جو صحیح ہیں چند آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان سے پناہ میں دے دیا ہے، تو یہ ان افراد میں سے تھے یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے شیاطین سے محفوظ بھی رکھا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عمار بن یاسر نے آپ کے پاس اجازت طلب کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ مرحبا بالطیب المطیب، کہ اس کو خوش آمدید کہو جو نہایت پاکیزہ ہے اور پاک باز ہے، اس شخص کو آنے کی اجازت دو اور اس کو خوش آمدید کہو۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کسی بات پر تکرار ہو گئی، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تکرار کے اندر سختی انہوں نے ان کے اوپر کی۔ بہرحال معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہاں پر بھی سیدنا خالد بن ولید جو ہے ان کے اوپر وہ تکرار میں غالب رہے، تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں رونے لگ گئے کہ دیکھیں مجھے کیا بات کہہ رہے ہیں خالد، اور آپ کچھ بھی ان کو نہیں کہہ رہے۔ اس وقت رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ من عادى عمارا عاداه اللہ، کہ جو عمار سے دشمنی رکھے گا اللہ رب العالمین بھی اس کو اپنا دشمن بنا دے گا، ومن ابغض عمارا ابغضه اللہ، اور جو کوئی عمار سے بغض رکھے گا اللہ رب العالمین بھی اس سے بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے۔ سیدنا خالد کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح سیدنا عمار کو راضی کر سکوں، اور میں راضی کر دیا، میں نے ان کو خوش بھی کر دیا، اس میں کامیاب بھی ہو گیا کہ میں ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر میں نے ان کو ناراض کر دیا تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی میرے اوپر آ جائے گی۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ ہے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اونچے قد کے یہ مالک تھے، مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا یہ پیدل نہیں چل رہے بلکہ سواری کے اوپر موجود ہے۔ آنکھیں ان کی سرمگی تھی، کندھوں کے درمیان میں کیا ہے فاصلہ زیادہ تھا، بال ان کے گھنگریالے تھے، کن پٹیوں کے بال ان کے سفید تھے، بالکل کم خاموش طبع تھے، کم گو تھے، بہت کم بولا کرتے تھے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنگوں کے اندر رہے، خاص طور پہ جنگ یمامہ کے اندر شامل رہے، اور ان کے اندر ان کا یہ ایک جو کان تھا وہ بھی شہید ہوا، اور صحابہ کہتے ہیں خون اس سے تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ لڑائی کے اندر اسی طرح سبقت لیتے چلے گئے، اور ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو آوازیں بھی دے رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھایا، اپنے ساتھ مجلس پر، کہا کہ تم سے زیادہ اس مجلس کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اور عمار ہے، یعنی آپ کے بعد اگر کوئی اس جگہ پر جو میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تو وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات رہے۔ پیچھے آپ نے جب سیدنا عبداللہ بن مسعود کا واقعہ پڑھا تھا، میں نے آپ کو وہاں پر یہ بات ذکر کی تھی کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گورنر بنا کر بھی کوفہ کی جانب بھیجا تھا۔ پھر کچھ ان کی شکایات آئیں، پھر اس کے بعد ان کو معزول کر دیا گیا۔ جب سیدنا عمر نے ان کو معزول کیا، ان سے بلا کر ان کو پوچھا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہ، میں اس وقت میں کوئی خوش تھا کہ جب آپ نے مجھے امیر بنا کر بھیجا تھا، اور نہ ہی میں اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ نے مجھ سے امیر کا عہدہ کیوں چھین لیا، یعنی مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوفہ کے اندر ہی رہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ صفین تھی اس کے اندر یہ شامل تھے۔ یہاں پر ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اکثر طور پر اس حدیث میں ایک مخاطب پیش کیا جاتا ہے قاتلین عمار کے متعلق، کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، میں پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی آ جائے۔ اکرمہ وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اپنے بیٹے علی سے بھی کہا کہ تم دونوں جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے حدیث کو سنو، وہ جو حدیث آپ کو بیان کریں گے وہ حدیث سنیں۔ اب یہاں پر وضاحت نہیں ہے صحیح بخاری میں کہ وہ حدیث کون سی آپ نے سنی ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر وضاحت موجود ہے کہ فَاسْمَعَا مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي شَأْنِ الْخَوَارِجِ، جو خوارج ہے ان کے متعلق وہ آپ کو واقعہ بیان کریں گے، تو وہ بات آپ نے جا کر ان سے سننی ہے۔ کہتے ہیں ہم چلے گئے دونوں، تو ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک باغ کے اندر اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً اپنی چادر کو پکڑا اور بیٹھ گئے اور پھر ہمیں حدیث بیان کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ باتیں بیان کرتے کرتے وہ آ گئے مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں، کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ دو دو اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کے سر مبارک سے سر سے جو ہے آپ نے مٹی کو جھاڑا اور کہنے لگے ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اللہ رب العالمین رحم کرے عمار پر کہ اس کو جو ہے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی الجنۃ، وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ جو ہے سیدنا عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ قال یقول عمار، راوی کہتے ہیں سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ کو جو ہے فئت باغیہ یعنی جو باغی گروہ ہے وہ قتل کرے گا۔ اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے اندر صف کے اندر موجود تھے، مد مقابل آپ کے کون تھے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لوگ اس حدیث کے اندر جو مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اور ان کی جو جماعت تھی آپ نے ان کو باغی قرار دیا، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مستدرک حاکم کی روایت بھی پیش کی، انہوں نے جو خوارج کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اب خوارج کے اندر سیدنا جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر اگر غور کریں کہ سیدنا عمار ان کو دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے،
تو کیا نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے ساتھ رفقات سارے جنگ کے اندر موجود تھے، کیا وہ جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے؟ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے؟ نہیں، وہ تو جنت کی طرف بلاتے تھے۔ یعنی حالات اور واقعات کو بھی اگر آپ دیکھیں، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس چیز کو سمجھا کہ اس حدیث کا مصداق جو ہے سیدنا معاویہ اور ان کی جو جماعت ہے یعنی شام والے لوگ وہ نہیں ہیں، بلکہ قاتلین جو عمار تھے وہ کون ہیں، اس کی وضاحت پیچھے آپ کے سامنے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ میں نے کیا تھا، اس میں جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے اسباب بیان کیے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگا، تو ایک سبب میں نے یہ بھی نقل کیا تھا وہاں پر کہ یہودی جو ہیں عبداللہ ابن سبا، اس کے جو پیروکار تھے وہ لوگ باغی تھے، خوارج تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی اور وہی قاتلین عثمان تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہی گروہ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے اندر موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین کا معاملہ ہوا، اس کے پیچھے بھی کیا بات تھی؟ یہی بات تھی نا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دیں، آپ نے تو ان کو ساتھ رکھا ہو۔ تو بہرحال یہ قاتلین جو عثمان تھے وہی لوگ باغی تھے، اور انہوں نے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اب پھر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شامل تھے باغی، تو پھر قتل کو انہوں نے اپنے ساتھی کو کیوں کیا؟ پیچھے آپ نے جنگ جمل کے اندر اگر آپ جا کے پڑھیں، اس کے اندر قاتلین جو سیدنا عبداللہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں وہ کون تھے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شامل جماعت تھی، انہی میں سے جو یہ سبائی گروپ کا بندہ تھا، اسی نے ہی سیدنا کیا نام ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جنگیں جب چلتی تھی ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہم یہاں دور سے بیٹھ کے مارتے تھے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے تھے۔ اب وہاں پر تو کوئی نہیں دیکھتا تھا نا کہ کون کس کی طرف سے لڑ رہا ہے، تو یہ اصل میں وہی لوگ تھے، اور انہوں نے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث کے اندر اس طرح ملتی ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں یہ صلح کروائیں گے۔ کون سی دو بڑی جماعتیں تھیں؟ ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، جس کے حکمران سیدنا حسن بنے تھے۔ اب اگر وہ باغی تھے تو کیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغی کے ہاتھ میں سارے مسلمانوں کے معاملے کو دے دیں کہ یہ باغی ہے، یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، اور پھر اس سے لڑائی بھی نہ کریں، قتال بھی نہ کریں، بلکہ حکومت بھی اس کے ہاتھ میں دے دیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ اگر واقعات کو پڑھیں، جب شہادت ہو گئی، جنگ رک گئی، اس کے بعد تحکیم کا مسئلہ آیا تھا۔ تحکیم کا مسئلہ کیا تھا کہ جی اب فیصلہ کیا جائے گا۔ دو افراد، ایک سیدنا علی کے گروہ سے آئے تھے یعنی ابو موسیٰ اشعری، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے آئے تھے عمرو بن عاص۔ اب یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے۔ اگر باغی گروہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فیصلہ کروا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ان سے مصالحت نہیں کرنی، ان سے باغی جماعت سے آپ نے قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، لڑتے رہنا ہے ان کے ساتھ جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتے، دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے، ان سے لڑائی کرتے رہنا ہے۔ مصالحت اور اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کی، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مصالحت پر کیوں آمادہ ہو گئے؟ پھر شہداء کے بارے میں جب عیادت کرتے کرتے، تلاش کرتے کرتے، وہ کیا نام ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے جو شہداء تھے وہاں پر پہنچے تھے سیدنا علی، یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہاں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہمارے شہداء اور ان کے شہداء سب کے سب جنتی۔ کیا باغی گروہ کو کوئی بندہ جنتی کہے گا؟ باقی گروہ کو کوئی جنتی کہہ سکتا ہے؟ یعنی کہ حالات، واقعات، صحابہ کی فہم، صحابہ کا سمجھ،
وہ بھی یہی بات کہتا تھا کہ یہاں فئۃ الباغیہ سے مراد نہ ہی سیدنا علی اپنی جماعت کو لیتے تھے اور نہ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جماعت کو لیتے تھے، بلکہ ان کے درمیان میں جو ایک تیسرا گروہ موجود تھا جو سبائی گروہ کہلاتا ہے، وہ جو قاتلین عثمان تھے وہ باغی گروہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر ایک اور انداز سے اگر آپ غور کریں، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ آپ کو قتل کرے گا باغی گروہ۔ یہ نہیں کہا کہ وہ قتل کرنے کے بعد باغی بنے گا، پہلے وہ باغی ہوگا پھر آپ کا قاتل ہوگا۔ اور اگر ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے ضمن میں لے کر آئے تو پہلے آپ کو قاتل ماننا پڑ رہا ہے، پھر بعد میں باغی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے باغی کہہ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتل بنیں گے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں، اور پھر بے شمار اس چیز کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ یہ سیدنا یاد رکھیے، اختصار سے بات یہی ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر کوئی بھی صحابی رسول شامل نہیں تھا، کوئی بھی صحابی رسول ایک بھی، وہ چاہے جو نام بھی آتے ہیں وہ سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کو سننا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ایک عالم ہیں کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ، ان کا ایک باقاعدہ ایک کلپ اس پر ہی موجود ہے، حدیث عمار اور باقی گروہ پر۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً 1 گھنٹے کا یہ ان کا لیکچر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کون تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قاتل کیوں نہیں تھے اور ان کی جماعت کیوں نہیں تھی، ان چیزوں کے انہوں نے جوابات دیے۔ تو وہ بڑا یعنی کہ سننے کے لائق ہے، وہ آپ مطالعہ کو سن سکتے ہیں ان کا۔ تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر فضیلت کیا ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے حق پر ان کو قرار دیا، اور آپ کو یہ بھی وضاحت کر دی، اور تاریخ الکبیر کے اندر یہ واضح روایت موجود ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہو گئے تو ام عمارہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ شاید کہ آپ فوت ہونے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں فوت نہیں ہوں گا، کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب ہیں ان سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں 2 مسلمانوں کی، وہاں مومن بلکہ مسلمان نہیں مومن کے الفاظ ہیں، کہ بین فئتین مؤمنتین، 2 مومن جماعتوں کے درمیان میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں اس بستر پہ نہیں مرنے والا، مجھے 2 مومنین کی جماعتوں کے درمیان میں شہید کیا جائے گا۔ اب 2 مومن جماعتیں کون سی ہوئی؟ ایک سیدنا علی والی اور دوسری سیدنا معاویہ۔ اگر باغی کہتے ہیں آپ ان کو، تو نبی علیہ السلام تو مؤمنتین کہہ رہے ہیں، پیچھے مسلمین کہا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس کے اندر شامیوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس کے اندر وہی گروہ تھا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، وہی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ اور جب عمار اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے، وہ 2 افراد آئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا ہے، تو وہ خوش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں جہنم کی میں بشارت سناتا ہوں، کیوں کہ تم نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ ان کو جہنم کی بشارت انہوں نے دی، اس پر راضی نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے۔ کوئی بھی صحابی آپ کے قتل کے اوپر راضی نہیں تھا، خوش نہیں تھا کہ آپ کو صحیح قتل کر دیا گیا۔ اور یہ 93 برس کی عمر کے اندر جنگ صفین کے اندر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح آل یاسر نے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی اور اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سامنا کیا، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک موقع صرف آیا تھا جس میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں، پھر بعد میں وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے، کہا کہ میں نے آج ایسی بات کہہ دی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ آیت سورہ نحل کی نازل کی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے لیکن اگر وہ جملہ کہتا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو،
تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو سیدنا عمار کو آپ نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں جن کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، کیونکہ آپ نے دلی طور پر میرے ساتھ دشمنی نہیں کی، اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں کی، آپ دل میں محبت رکھتے ہیں، اسلام کی محبت موجود ہے، تو اس لیے آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ لیکن اس پر وہ ہمیشہ پشیمان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔